بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں جو اس حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ بعض اوقات ہم محدثین کے القابات سنتے ہیں، ان کا نام سنتے ہیں، تو ان کے بعض اوقات کسی محدث کا لقب ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کی شخصیت کے خلاف ہوتا ہے، تو لیکن علماء کرام اور محدثین اس کا نام لیتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہے عبداللہ بن محمد الضعیف، تو اگر ہم ضعیف کا لفظ دیکھیں، یہ ان کا لقب ہے، لیکن ضعیف تو قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ یہ جو نام سنتے ہی ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اس کو ہم ختم کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ صاحب، آپ نے سوال کیا ہے، سوال بڑا اہم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب اختصار کے ساتھ میں پیش کر سکوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ لقب کسی امام کا ہوتا ہے، ظاہری طور پر جو شخص اس لقب کو سنتا ہے تو وہ اس محدث کی شایان شان نہیں ہوتا، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، میں اس کی ایک جہت صرف آپ کو عرض کروں گا کہ عمومی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لقب کسی شخصیت کا بولا جا رہا ہے، ظاہری طور پر اس کا معنی اور ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد اور ہوتی ہے۔ وہ چیز اس شخصیت کے اوپر ظاہری طور پر یا عند المحدثین اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی۔ جس طرح میں آپ کو دو شخصیت کا نام، ایک کا تو آپ نے نام لیا ہے ایک شخصیت کا، اور دوسرا میں ذکر کروں گا۔ یہاں پر ایک قول ہے جو حافظ عبدالغنی بن سعید مصری ہیں، ان کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں راجلانی جلیلانی لازمہما لقبانی قبیحانی۔ وہ فرماتے ہیں دو بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کے ساتھ بڑے کبھی دو لقب لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ بڑا عظیم ہے اس فن کا، لیکن جب ہم وہ لقب دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کے پیچھے کوئی سبب ہو سکتا ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ جس طرح معاویہ بن عبد الکریم الضال، اب الضال جو ہے یہ دلالت سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی۔ اب اگر ہم یہ لفظ بولیں گے کہ معاویہ بن عبد الکریم الضال، تو یہ ایک محدث ہے۔ جب دال کا مطلب بولیں گے تو ظاہری طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو کوئی گمراہ کا معنی نعوذ باللہ من ذالک کو بولا جا رہا ہے۔ تو دال کا ایک معنی ہوتا ہے وہ شخصیت جو کسی مکان، کسی جگہ کی طرف سفر کر کے جا رہی ہو تو راستے میں وہ گم ہو جائے، راستہ گم ہو جائے، اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کس طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح ان کے بارے میں محدثین کرام لکھتے ہیں، جس طرح امام ابن کثیر نے الباعث الحسیس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں دلّا فی طریق مکہ، یہ جناب معاویہ بن عبد الکریم الضال ہیں، یہ مکہ کے راستے میں راستہ کھو گئے تھے۔ تو وہ جو ایک بات تھی ان کی جس کی نسبت مکہ المکرمہ کی طرف کرنا چاہتے تھے، تو اس کو لقب بنا دیا گیا کہ وہ شخصیت ہے جو راستے میں ان کا راستہ گم ہو گیا تھا۔ تو یہاں سے نعوذ باللہ وہ گمراہ والا معاملہ نہیں ہے، یہ راستہ گم ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ لقب جو ہے وہ لگا دیا گیا الضال۔ اسی طرح دوسری شخصیت جو آپ نے فرمایا ہے عبداللہ بن محمد الضعیف، ضعیف کو جب ہم فن حدیث کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ضعیف راوی تو قابل قبول نہیں ہے، اور وہ ایک داغ ہے جرح و تعدیل کے اندر، اس فن کے اندر ضعیف لفظ کا جو ہے وہ ایک داغ ہے۔ تو اب ان کے نام کے ساتھ جب بھی کوئی لکھتا ہے تو ان کی پہچان بن چکی ہے، جس طرح وہ جناب معاویہ بن عبد الکریم کی پہچان بن گئی تھی الضال لفظ، اسی طرح ان کی بھی پہچان بن گئی الضعیف۔ تو ان کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں کانا ضعیفاً فی جسمہ ولا فی حدیثہ، یہ
جسم کے طور پر ضعیف تھے, کمزور تھا ان کا بہت زیادہ جسم, حدیث میں یہ ضعیف نہیں تھے, یہ جسم میں کمزور تھے. تو اب اس کا پتہ چلا کہ یہ جو ضعیف کا لقب ان کے ساتھ لگایا ہے وہ ان کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہے, نہ کہ فن میں اور نہ ہی حدیث کے اندر اس کی کمزوری کی وجہ سے ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ القاب, جب تک آپ ان القاب کا بایو ڈیٹا نہیں سمجھیں گے, جب تک آپ اس کی اصل نہیں سمجھیں گے, تو آپ کچھ اور سمجھتے رہیں گے. تو اس لیے القاب المحدثین کا فن اور اس میں گہرائی, یہ بھی طالب علم حدیث جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, اور وہ ہمارے احباب جو اس فن کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور اس فن کو پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں یا سیکھنے کے لیے کوشاں ہیں, اللہ رب العزت ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی فیض عطا فرمائے. کیوں؟ یقیناً یہ جو علم ہے یہ سپورٹیو ہے علم حدیث کو, اور علم حدیث جو ہے وہ سپورٹیو ہے حدیث کو. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس فن کا خاص طور پر تعلق ہے. اللہ رب العزت تمام محدثین کرام کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا خاص فیض اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.